الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور رمضان المبارک کے فضائل اور اوصاف اور کمالات پر باتیں کی جا چکی ہے اور بہت ساری باتیں کی جانی ابھی باقی ہے۔ اسی درمیان کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے کہ مفتی صاحب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو کچھ ضروری مسائل روزے کے تعلق سے بیان کیے جائے۔ تو آج ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ جو روزے کے اندر کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر معتاد طریقے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر جسم کے اندر داخل کی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ غیر معتاد طریقے سے اگر کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جا رہی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اب کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا انجیکشن یا ٹیکا لگواتا ہے تو انجیکشن اور ٹیکا لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گلوکوز وغیرہ بوتل چڑھوانا روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا، بشرطے کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سخت مجبوری کی حالت میں خون کا چڑھوانا، خون کے چڑھوانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اصول یاد رکھے کہ آکسیجن اگر خالص ہوا کا ہے جس کے اندر ادویات کے اجزاء شامل نہ ہو، اگر ایسا کوئی آکسیجن ہے تو ایسا آکسیجن لینا روزے کی حالت میں درست ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات معلوم کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں منہ کے اندر کا لعاب حلق کے اندر لے جانا، نگلنا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو منہ کے اندر کا لعاب اگر ہم نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے اندر یہ خیال رہے کہ منہ کے اندر لعاب کو جمع نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سخت مجبوری میں کوئی چیز
چکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو کسی چیز کے کیا چکھنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں، تو سخت مجبوری میں، مثال کے طور پر کسی کا شوہر بہت زیادہ غصے کی وجہ سے غصے والا ہے اور یہ امید ہے کہ اگر اس چیز کو چکھر نہ بنایا گیا تو شاید افطاری کے وقت بہت زیادہ شوہر آ کر برا بھلا کہیں، تو اس صورت میں کوئی چیز چکھر اس کو تھوک دینا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی بہت زیادہ نزلہ ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ روزے کی حالت میں ناک سٹک لیتا ہے انسان، جو حلق کے نیچے چلی جاتی ہے ریڑھ، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ مکروہ اور روزے کے اندر کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اگر بعض مرتبہ دانت یا جاڑ پریشان کرتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں دانتوں کو نکلوایا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں مجبوری میں دانت یا جاڑ کو نکلوایا جا سکتا ہے اور اس کا خون حلق کے نیچے نہ جائے، لیکن پھر بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ افطاری کے بعد دانتوں کو نکلوایا جائے، ورنہ اگر کوئی سخت مجبوری ہو تو دانتوں کو نکلوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ منہ کے اندر دانتوں سے خون نکلتا ہے تو بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے نکلنے والا خون لعاب پر غالب ہے تو اس سے احتیاط ضروری ہے، ورنہ اگر لعاب پر خون غالب نہیں ہے اور بعض مرتبہ دانتوں کا خون نگلا جا سکتا ہے یا نگل لیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جسم سے خون نکل جانا، تو جسم سے خون نکل جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان کوئی کام کرتا رہتا ہے اور روزے کی حالت میں کوئی زہریلی چیز اسے ڈس لیتی ہے، تو روزے کی حالت میں کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لینا، اب روزے کی حالت میں انسان بھول کر کھا پی لیتا ہے تو یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، روزے میں کراہت پیدا ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر انسان بھولے سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور ابھی چند روز پہلے ایک نوجوان کا فون آیا کہ مفتی صاحب روزے کی حالت میں اگر سوتے وقت احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے سوتے وقت تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا،
کیا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر انسان نوجوان ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جماع تک پہنچ جائے، تو اس کو احتیاط برتنی چاہیے، ورنہ اگر اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور اپنے نفس پر اس کو قابو ہو تو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ دکان کے اندر اگر بتی وغیرہ جلائی جاتی ہیں تو کیا اس کی خوشبو لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب اس کا دھواں ختم ہو جائے تو اس کی خوشبو لینے میں، یا دکان میں داخل ہو اس کی خوشبو اس کو مل گئی سونگھنے کو، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر خوشبو لگانا یا پھول سونگھنا یا پھولوں کی خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ چیز بھی بہت زیادہ روزے کی حالت میں پیش آتی ہے کہ انسان کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے کپڑے کو بھگو کر سر پر ڈال لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو یا اسی طریقے سے بہت زیادہ انسان نہاتا ہے روزے میں، تو کیا نہانے کی وجہ سے یا کپڑا گیلا کر کر سر پر ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ روزے کی حالت میں نہانے سے یا اسی طرح کپڑا بھگو کر سر پر ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا، تو روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا اور روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے سے یا بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہ تو فاسد ہوتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا، یہ روزے کی حالت میں۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان سفر کرتا ہے یا سفر نہ بھی کرے، کبھی کبھار دھول یا گرد و غبار یا مچھر یا مکھی حلق کے اندر چلی جاتی ہے، حلق کے نیچے چلی جاتی ہے، تو بعض مرتبہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے، روزہ ٹوٹ گیا میرا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دھول یا بلا اختیار دھول، مٹی یا مچھر یا مکھی کا چلا جانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان سحری میں پان کھاتا ہے، تو کبھی کبھی پان کی سرخی یا پان کی بو منہ میں باقی رہ جاتی ہے، تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس سے بھی روزہ میرا ٹوٹ جائے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی، سرخی کا باقی رہ جانا یا منہ کے اندر بو کا باقی رہ جانا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ روزے کے اندر مسواک کرنا، تو روزے کے اندر مسواک کرنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے میں کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ چند مسائل تھے جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں یہ تمام امور کرنے سے روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا اور روزے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی منور قاسمی آفیشل باکس پر جا کر کمنٹ کریں، اور اسی طریقے سے مسائل سے متعلق معلومات آپ لکھ کر سوال کر
یا فون کر کے ہمارا نمبر ہے 9690790689 اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسائل جان کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔